کوئی سوچ سکتا ہے خالی کریم کی ڈبیاں اتنی قیمتی ہو سکتی ہیں؟ آپ کے گھر کو سنبھالنے کے لیے صرف چند فضول چیزیں اور نتیجہ ایسا کہ مہنگے آرگنائزرز بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ آج آپ کے کچن کے لیے اور آپ کے بکھرے گھر کے لیے ایسے بجٹ فرینڈلی آئیڈیاز لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ اور ہاں، آپ سب کے کمنٹس کے میں نے رپلائی بھی کرنے ہیں، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ کوئی سے بھی کریم کی خالی جار ہیں وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں، کوئی جیم والے جار ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ کرنا ہم نے کچھ یوں ہے کہ اس کو کور کرنا ہے کسی پیپر کی مدد سے، کوئی اچھے مٹیریل کا پیپر یوز کر سکتے ہیں، یا پھر ہم کپڑا تو بیسٹ ہے، کوئی بھی کترن پڑی ہیں بچی ہوئی کپڑوں سے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں گلو گن کی مدد سے میں نے ان کو چپکا لیا ہے، اور کسی بھی سادہ گلو کے ساتھ ہم ان کو چپکا سکتے ہیں۔ تو بس اس طرح کر کے ہم نے اس ڈبی کو کور کر لیا نیچے والی سائڈ سے بھی۔ میری گلو گن جو ہے وہ خراب ہے، اس کو میں نے ریپیئر بھی کیا تھا لیکن یہ نہیں ہوئی ریپیئر، تو بڑی مشکل سے پریس پیچھے سے کرنا پڑتا ہے وہ سٹک کو، تو بڑی مشکل سے یہ نکلتی ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس کے کیپ کی مدد سے ایک گلائی میں کپڑا کاٹ لینا ہے، اور اس کپڑے کو بھی ہم نے اس کے ٹاپ کے اوپر سٹچ کر لینا ہے، ٹانکے لگا کے ہم نے اس کو سٹچ کر لینا ہے۔ دیکھیں ابھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں۔ ان میں کوئی بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان ٹانکوں کو لگانے میں، بڑے آرام سے آپ بیٹھے بیٹھے یہ 3-4 منٹ میں ایزیلی ٹانکے لگا دیں گے۔ یہ چھوٹی سی ڈبیاں ہوتی ہیں جن کو آپ کچھ اس طرح سے ٹانکے لگا دیں گے۔ ٹانکے نہ بھی لگائیں تو آپ یہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں، گلو بھی لگا سکتے ہیں، تو گلو کی مدد سے بھی اس کو سٹچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے کاٹن ڈالنی ہے، یا پھر آپ فوم ڈال لیجئے، جس طرح سے میں نے یہ فوم ڈالا ہے۔ اکثر پینٹ کرتے ہوئے میں اسی فوم کا یوز کری تھی، تو میں نے آج اس کو چھپا دیا۔ تو اس طرح سے جو ہمارا پیس یہاں سے سلنے والا رہ گیا ہے اس کو بھی ٹانکے لگا دیں گے۔ اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے ہم بچی ہوئی لیسز کے پیسز کا یوز کر سکتے ہیں۔ 1 انچ اگر کپڑے گھر میں سلائی کرتے ہیں تو 1-1/2 انچ لیسیں بچ جاتی ہیں، 2-3 انچ کا پیس بچا ہوا ہوتا ہے جو کہ کہیں بھی کام نہیں آتا، تو اس طرح سے کام آ سکتا ہے آپ کے۔ 5-6 منٹ لگے اور یہ بہت پیارا سا پن کوشن بن کے ریڈی ہو گیا۔ آپ لوگ بتائیے گا، اس سے پہلے میں نے یہ گلاس جار میں بنائے تھے، یہ چھوٹے جیم والے جو جار ہوتے ہیں ان میں بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، تو اسی سے میں نے ملتا جلتا یہ آئیڈیا نکالا آپ لوگوں کے لیے کہ کیوں نہ ہم لوگ کریم کی ڈبی کو یوز کرتے ہوئے پن کوشن بنا لیں، تو اس طرح سے ہماری پنیں بھی آرگنائز ہو جائیں گی۔ یہاں پر جی بہت سارے کوسچن آئے تھے پچھلی ویڈیو پہ کہ یہ جو آپ نے فریج میں میٹ بچھائے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں، تو میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ چیز ویلیو سے، یا $1 شاپ سے، یا کسی کراکری والی شاپ سے جہاں سے آپ کو روٹی کے رومال بھی ملتے ہوں، رنر ملتے ہوں ٹیبل کے، یعنی اس طرح کے کچن کے آئٹمس ملتے ہوں، وہاں سے آپ کو ایزیلی یہ والے مل جائیں گے میٹ۔ میری فریج میں آپ یہ دیکھیں زنگ لگنے کی وجہ سے جالیاں کافی خراب ہو گئی ہیں، تو میں نے ان کو چھپانے کے لیے ان میٹ کا یوز کیا ہے، جو کہ اس میں پورے بھی نہیں آ رہے، یہ سائز میں چھوٹے ہیں کیونکہ ہمارا فریج لارج ہے۔ اگر یہ میڈیم سائز میں ہوتا تو شاید یہ پورے ہوتے۔ یہ 6 کا سیٹ تھا اور یہ 200 یا 250 روپے میں مل جائے گا، اور یہ واٹر پروف ہوتا ہے، جیسے کچھ بھی اوپر گرے گا تو نیچے لیک نہیں ہوگا۔ تو آئی تھنک آپ لوگوں کے وہ کوسچنس کے آنسر آپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا، بہت سارے لوگ اس کو لینا چاہ رہے ہیں اور دراز سے خرید رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو سائزز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چلیں آپ جو کچھ جا کے پرچیز کرتے ہیں نا اس کا آپ کو یہ نالج ہو جاتا ہے کہ اس کی آپ کو سائز کا پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ آن لائن کوئی چیز منگاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں رہتا کہ وہ چیز چھوٹی آتی ہے یا بڑی آتی ہے۔ آئی تھنک فرزانہ نام تھا، یا میں دوبارہ کمنٹ چیک کروں گی کیا نام تھا ان کا، میں یہاں پہ لکھ دوں گی۔ تو ان کا کمنٹ آیا تھا کہ فریج کا کوئی کور بنانا بتا دیں جو کہ فرنٹ سائڈ کو کور کرے، اور بہت گندی ہو جاتی ہے فریج، یہ ان کا مجھے لگتا ہے کمنٹ تھا۔ یا پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ ہینڈل کے لیے کوئی کور بنانا بتا دیں۔ یہ دیکھیں میری فریج کا ہینڈل نہیں ہے، تو ہم ایک ہینڈل کا کور بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہینڈل کے کور کا بھی پوچھ رہے تھے۔
اب ہینڈل تو نہیں تھا، اندازے سے میں نے ایسے ہی نا کوئی 12-15 انچ لمبا پیس کاٹ لیا فیبرک کا. جو بھی ہینڈل کا سائز ہوگا آپ نے اس ہینڈل کے سائز کو فرسٹ سے لے کے اینڈ تک آپ نے ناپ کرنا ہے. 1 سے 2 انچ آپ نے ایکسٹرا رکھ لینا ہے. سلائیوں میں یا نیٹنیس میں اس کی وہ کٹائی ہو جائے گی. تو پھر اس طرح سے ہم نے اس کی چوڑائی ناپ لینی ہے. اگر فار ایگزامپل کہ 3 انچ کا چوڑا ہوگا تو آپ نے پھر 6 انچ رکھ لینا ہے یا 7 انچ رکھ لینا ہے چوڑا, تاکہ وہ جب آپ اس کو بند کریں تو بند کرنے میں, اس کو کور کرنے میں بھی اس کی نا کپڑا وہ مارجن وغیرہ وہ ایڈجسٹ ہو جائیں. جیسے ہم کلائی کا ناپ کرتے ہیں انچی ٹیپ سے, اسی طرح سے آپ نے اپنے فریج کے ہینڈل کا بھی ناپ کر لینا ہے. چلیں, میں نے رکھا ہے یہاں پہ کوئی 13 انچ لمبائی میں کپڑا رکھ لیا, اور ہم نے رکھ لیا چوڑائی میں 7 انچ, 6 یا 7 انچ یا 8 انچ رکھا ہے. نیٹ وغیرہ کر دیا. ہمیں چاہیے 2 فیبرک کے پیس, 1 بکرم کا پیس. یہاں پہ آپ فوم شیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا, کسی نے کمنٹ یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے گھر میں نئے پنکھے آئے ہیں, ان ڈبوں میں سے فومنگ شیٹ نکلی ہے, اس کو کہاں استعمال کریں. اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پوٹ ہولڈر بنانے میں, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے جو بھی جس چیز میں بکرم یوز ہوتی ہے اس کی جگہ فوم یوز کر لیں, تو وہ مٹیریل ذرا اچھا اور تھک بن کے تیار ہوگا. یہاں پہ میں نے اس کپڑے کو چپکانے کے لیے نا ایک تو بکرم کے ساتھ پیس جڑ گیا, دوسرے پیس کو چپکانے کے لیے ہم نے یوز کر لیا گلو کا, تاکہ زیادہ ہمیں کوئی سلائیاں نہ لگانی پڑیں اور بہت جلدی سے ہمارا کام تمام ہو جائے, کیونکہ اتنی گرمی ہے کون لگا رہے نا ان چیزوں میں. تو یہاں پہ میں نے فیبرک کو چپکا لیا, دونوں فیبرک کو چپکا لیا. ابھی تک ہم نے کوئی سلائی نہیں کی. سلائی کے لیے ہم نے یہاں پہ نا کیا کہتے ہیں فنیشنگ پٹی تیار کی ہے پائپنگ کے لیے, جو کہ میں نے 2 انچ رکھی ہے. 2 انچ کو میں نے پہلے سیدھی سائڈ پہ اس طرح سے سلائی کر لیا. سلائی کرنے کے بعد اس کے کونوں کو کٹ کر دیا تاکہ نیٹ لک نکل کے آئے. جب ہم اس کو فولڈ کریں نا تو بہت اچھی سی نیٹ لک نکل کے آئے. یہاں پر ہم جی اس کو فولڈ کریں گے, اور جتنے بھی مجھے کمنٹس وغیرہ آئے نا وہ یہاں پہ میں کوشش کروں گی ان کے اسکرین شاٹ یہاں پہ لگاؤں. میں نے لے لیے تھے, پھر نا نیچے وہ چلے جاتے ہیں, ملتے نہیں ہیں, ٹائم بھی نہیں اتنا ہوتا کہ ان کو ڈھونڈتے رہے بندہ. یہاں پر میں نے جی ان کو سیدھا کر لیا. اب سیدھا کرتے ہوئے ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے. فولڈ کرتے ہوئے نا آپ نے سیدھی سائڈ پہ یہ نیچے والی سائڈ ہوگی, فار ایگزامپل یہ نیچے والی سائڈ ہے اور یہ اوپر والی سائڈ ہے. آپ نے اس سائڈ پہ سلائی لگانی ہے. یہ دیکھیں اوپر سے بریک ہے, نیچے سے زیادہ چوڑا ہے, تو یہاں پہ بھی سلائی آئے گی نا, فرنٹ نیٹ نکل کے آئے گا. جو بگنرس ہیں جن کو زیادہ کوئی سلائیاں نیٹ نہیں آتی, تو ہم نے آڑی سلائی بھی لگ چکی ہے. اب یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ میٹس تیار ہو گیا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلگرو ہے, آپ کو لانی پڑے گی. ویلگرو آپ کہیں سے بھی لے کے آ سکتے ہیں, جیسے موچیوں کے پاس ہوتی ہیں ویلگرو, یا پھر بکرم جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے بھی مل سکتی ہے. میرے پاس اب گھر میں اس کا ایک ٹوٹا بھی نہیں تھا, ایک پیس بھی نہیں تھا, وہ کیا لگانی تھی میں نے. اندازاً آپ کو بتا رہی ہوں, یہ 7 انچ 7.25 انچ بن کے ریڈی ہو گیا. اس کی لینتھ بھی آپ کو بتا دی, چوڑائی آپ کو بتا دی. اب آپ نے ویلگرو ایک تو اس سائڈ پہ لگانی ہے, اس سائڈ پہ ویلگرو لگ جائے گی, اور دوسری ہم نے ایک تو موڑ کے سائڈ لگائی ہے نا, ایک ادھر لگانی ہے تاکہ یہ دونوں چپک جائیں. اور یہ ہمارا جی فریج کے ہینڈل کا کور بن گیا. ڈیپ فریزر میں لگائیں, فریج میں لگائیں, آپ اوون میں لگائیں. اکثر جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے نا ادھر سے ہینڈل, اب اکثر ہینڈلوں کے رنگ اٹھ جاتے ہیں اور برے بھی بڑے لگ رہے ہوتے ہیں, یا پھر کوئی وہ ہوتا ہے نا دراڑیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں, تڑک سے جاتے ہیں, تو ان کو کور کرنے کے لیے بھی ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں. تو جی چلتے ہیں جی, آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسا لگنے والا ہے. یہ دیکھیں اگر ہینڈل یہاں پہ ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے فکس کریں گے. ٹچ بٹن لگا لیں, کوئی سادہ بٹن لگا لیں, تو آپ اس طرح سے ہینڈلز کو کور کر سکتے ہیں. اگلا آئیڈیا ہمارا اس طرح کی گلیٹر شیٹ کو لے کے ہے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے گلیٹر شیٹس, اور ان کے کچھ اس طرح سے پیسز نکال لینے ہیں. یہ چپک جاتی ہیں, اس کے لیے آپ کو گلو الگ سے بھی نہیں چاہیے, ویسے یہ چپک جاتی ہیں پیچھے سے. اس طرح سے ہم نے ٹرائی اینگل کاٹ لینے ہیں, جتنے ہو سکے اتنے کاٹ لیں. اور ہمیں چاہیے اس طرح کا ایک ٹن باکس, یہ میں نے بڑے سائز میں لے لیا. اس کو میں بلیک کلر کے ساتھ کور کر لوں گی. سب سے پہلے اسپرے پینٹ بھی کر سکتے ہیں. جن کو گھر میں ایسے DIY بنانے کی مطلب کیا کہتے ہیں شوقین ہے, DIY بنانے کے شوقین ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ آئیڈیا ہے. تو آپ نے کچھ اس طرح سے ٹرائی اینگلز کو لگاتے جانا ہے.
یہ میرا بیٹا بھی ساتھ میں میری ہیلپ کر رہا تھا، اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا یہ سب کرنے میں. تو کچھ میں نے لگا دیے، کچھ باقی کے انہوں نے لگا دیے. تو ہم دونوں نے مل کے یہ ایک پلانٹر ریڈی کر لیا. جن کے گھر میں پودے ہیں اور ڈفرینٹ پلانٹر وہ ریڈی کرتے ہیں، پینٹ کر کے چیزوں کو، پرانے ڈبوں کو پینٹ کر کے رکھتے ہیں. تو ان کے لیے یہ آئیڈیا بیسٹ ہو سکتا ہے. سب کو سارے آئیڈیاز پسند نہیں آتے اور سب کا لائف سٹائل بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر اور کچھ آئیڈیاز ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجھے نہیں پسند ہوتے، لیکن وہ پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ پبلک مانگ رہی ہوتی ہے، میں بدو بدی بنا رہی ہوتی ہوں. تو کچھ آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جو میرے کسی کام کے نہیں ہوتے. اب یہ فریج کا ہینڈل میرے کسی کام کا نہیں ہے، یہ جو میں نے فیبرک ریڈی کیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ میٹ بن گیا ہے، کہیں بھی یوز ہو سکتا ہے. جیسے کچن میں جہاں پہ آئل رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، آئل والی جگہ گریسی ہو جاتی ہے، اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں ایز اے میٹ، ورنہ یہ بھی گندا ہی ہوگا. تو اس طرح سے یوز کیا جا سکتی ہیں ایسی چیزیں نا. تو یہاں پر دیکھیں جی ہمارا پلانٹر بھی آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے. اگر پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایک دو کمنٹ مسلسل آ رہے تھے، میں ان کو کافی اگنور کر رہی تھی، لیکن پھر بار بار ایک ہی کمنٹ آ رہا تھا تو میں نے سوچا رپلائی کر دیتی ہوں. اگر تو آپ میریڈ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کا ماننا بہت ضروری ہے، پھر ہی آپ ریلیکس ہو کے کام کر سکیں گی. اور رہی بات فیملی کی آپ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں، یہی رہے گا. کیونکہ رشتہ داروں کا کام ہوتا ہے باتیں بنانا. جو آج باتیں بنا رہے ہیں وہ کل کو آپ کو ہی کاپی کر کے آپ کی طرح ہی کنٹینٹ بنانا شروع کر دیں گے. یہاں کوئی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو سیم آپ کو کامیاب ہوتا دیکھ کے پھر آپ کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں. تو رشتہ داروں کی باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن اپنے میاں کو لازمی بنا کے آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتی ہیں. میں نے جوڑ کے ساتھ ہی لگائے، یہ دیکھیں 2 جوڑ ہیں اس کے اوپر. اب اسی کی تینوں سائڈوں کو سلائیاں لگا دیں گے اور ایک سائڈ کو کھلا چھوڑ دیں گے. بس جی ہماری سلائیاں یہاں پہ لگ چکی ہیں. 2x2 کے 2 کونے کاٹ دیں گے ہم کچھ اس طرح سے. انچز ٹیپ کے ساتھ ابھی ناپ کر لیں گے. پہلے میں نے ناپ نہیں کیا تھا اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اندازے سے جتنا فیبرک تھا میں نے وہ سارے کو ہی یوز کر لیا. باکس شیپ میں، اسکوئر شیپ میں ہے یہ، میں نے اسی طرح سے اس کو اٹھایا، استری کیا، بکرم لگائی. اور مجھے ایک چیز بنانی تھی، ضرورت تھی مجھے، سسپینس بھی تو کوئی چیز ہے نا، آگے چل کے بتاتی ہوں یہ بنے گا کیا. یہاں پہ میں نے اس کے 2x2 کے 2 کارنرز کٹ کر لینے ہیں. آپ اس طرح کریں نا، ایک نشان لگا لیں اچھے سے، کونا کٹ کریں، اسی کونے کو اٹھا کے دوسرے کونے پہ رکھیں تو آپ دوسرا کونا کاٹ لیں گے. تو بس اس طرح اگر یہ فیبرک نہ یوز کریں، ہم اس کو پھینک دیں یا 1-2 دفعہ کوئی ڈسٹنگ کریں تو کیا فائدہ، چیز ضائع، ویسٹ. کپڑا فیبرک آج کل کتنا مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں خریدنے جائیں مارکیٹ سے تو لگ پتہ جاتا ہے. اسی طرح ہم گھر میں ہی ان بچے ہوئے پیسز کا یوز کر کے کچھ نہ کچھ نیا بنا سکتے ہیں. خود کے لیے مصروفیت ہی ہے، اور فالتو میں اوور تھنکنگ کرنا بیٹھ کے اپنے دماغ کو بھی الجھانا چیزوں میں، اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کر لیں. یہاں پہ اسی طرح سے جی یوٹیوب میری تو مصروفیت بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنے بہت اور کام کریں، لازمی نہیں ہے کہ یوٹیوب ہی کرنا ہے، لیکن یہ ایک مصروفیت ہے. تو اسی طرح سے ہم بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے بھی یہ کام کر لیتے ہیں. اس طرح سے ہم نے ایک اور فیبرک کا بچا ہوا پیس لے کے کچھ اس طرح سے اس کے اوپر لگا دینا ہے، تاکہ جو اوپر کی جو کھلی سائڈ ہے اس کو ہم خوبصورت بنا سکیں. ٹاپ سٹچ لگانے کے لیے میں نے اندر والی سائڈ پہ کپڑا رکھا، اس کو باہر والی سائڈ پہ موڑ لیا ہے. اس سے جو بھی اوپر کا ایریا تھا وہ کور ہو گیا. اس کو بھی ہم موڑ کے ٹاپ سٹچ لگا لیں گے. تو بس جی یہ اس طرح سے ایک باسکٹ بن گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب اس میں خوبصورتی کہاں ہے، اتنی پیاری نہیں لگے گی ابھی بھی یہ. اس کو ہم نے مزید خوبصورت کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹرک یہاں پہ لگایا ہے کہ میں نے ایک عدد بٹن لیا، کوٹ کا یہ بٹن ہے، کوٹ کا بٹن لے کے میں نے سامنے لگا لینا ہے درمیان میں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں اس کی فنیشنگ وغیرہ، بہت زیادہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، بالکل سادہ سا طریقہ ہے. بگنرز بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جن کو سیدھی سلائیاں آتی ہیں. یہاں پہ میں نے اسی کا ایک بچا ہوا پیس لے کے ہارٹ شیپ کو کاغذ کے اوپر ڈرا کر لیا، یہاں پہ رکھوں گی. اور یہ ڈبل میں کپڑا ہے، اوپر میں نے پورا ہارٹ شیپ کو سلائی کر دینا ہے. میں سلائی کر دیا ہے. اب جو ایکسٹرا کپڑا ہے سائڈوں کا اس کو ہم کاٹ دیں گے، کینچی سے آپ کاٹ دیں پورے کو. سلائی بھی میں نے پوری ہارٹ شیپ کی ہے. اب اس کو سیدھا کیسے کریں گے، یہ تو الٹا ہے نا. اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ درمیان میں کٹ لگائیں گے. درمیان میں کٹ لگانے سے نا اس کی ایک تو شیپ بنی رہے گی. ہارٹ کو اگر ہم تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیتے ایک سائڈ سے تو اس کی شیپ وہ نہیں نکل کے آنی تھی. میں نے درمیان میں کٹ لگا لیا. اس درمیان کے کٹ کو ہم دوبارہ بھی کور کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ادھر سے ہی میں اس کو سیدھا کر کے اس کے اندر کاٹن فل کر لوں گی. تو
جو ہم نے بٹن لگایا تھا اسی بٹن کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بھی اٹیچ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک ٹاپ سٹچ ضرور لگائیے گا، ہارٹ کے اوپر بھی سلائی لگائیے گا اسی شیپ میں، تو اور زیادہ اس کی بیوٹی انہینس ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہم نے بٹن کو کچھ اس طرح سے ٹانکوں سے سیٹ کر لیا۔ اب جو جوٹ، یہ ہم نے جوٹ کی رسی لے کے اس کی ایک بو بنا دینی ہے، اس سے تھوڑی سی ایستھیٹک سی اس کی لک بن جائے گی۔ اور بس پھر ہم نے جو ہارٹ بنایا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے۔ اب میری سوئی ہو گئی تھی گم، یہاں پہ بہت باریک والی سوئی میں یوز کری تھی، تو میں پتہ نہیں کہاں رکھ کے بھول گئی تھی۔ یہاں میں کیا کروں گی، گلو کی ہیلپ سے ہی نا، رسیوں کے ساتھ میں یہ جو جوٹ روپ ہے اس کے ساتھ میں ہارٹ کو گلو کے ساتھ جوڑ دوں گی۔ تو بس جی یہ ہماری ایک عدد باسکٹ بن گئی ہے، کیونکہ یہ فیبرک کی باسکٹ ہے، ایک سائڈ پہ بکرم لگی ہے، دوسری سائڈ پہ نہیں لگی، تو تھوڑی سی لوز سی ہے، گر رہی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس کے اندر ایک باسکٹ یا کوئی کارڈ بورڈ کا باکس بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی کارڈ بورڈ کا پیس رکھ سکتے ہیں، جس سے نا یہ ایک جگہ پہ سیٹ رہے گی، اس کی شیپ برقرار رہے گی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت کم ایفرٹ میں آپ 10 منٹ میں یہ بنا سکتے ہیں، بہت ایزیلی۔ یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے جی، اس کے اندر روٹی کے رومال رکھ لیے ہیں، کوئی اور ضرورت کی چیز جو کہ کچن میں رکھی ہوئی ہو تو پیاری لگے گی، کسی کچن کے کسی بھی کونے میں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پیچھے میرے پاس ہے پہلے پڑی ہوئی بریڈ باسکٹ، بریڈ ابھی ختم ہے تو میں اس کو یہاں پہ آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں کہ کتنی پیاری لگے گی۔ تھوڑی سی ایفرٹ سے ہمارا کتنا پیارا سا آرگنائزر بن گیا ہے۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ دونوں آئیڈیاز کیسے لگے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کس سٹی سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بس جی دونوں آئیڈیاز آپ لوگوں کو کیسے لگے مجھے یہ بھی بتانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔